لیٹس سی جی اس کے مزید کیا اثرات سامنے آتے ہیں اور کیا معیشت جو ہے اب کیا سمت اختیار کرتی ہے؟ بیسیکلی سمت اس طرح سے اختیار کرتی ہے کہ جب یہ آئی ایم ایف کہتا ہے کیا ہے کہ بھائی آپ اگر بجلی مہنگی پیدا کر رہے ہیں تو آپ مہنگی دیں، آپ اگر عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تو آپ سستے طریقوں سے بجلی پیدا کرنے کا کوشش کریں اور اس طریقے سے ایسے مینز لے کے آئیں جس سے عوام کو ریلیف مل سکے حقیقی معنوں میں. ٹیکس بیس بڑھائیں نا، ٹیکس بیس بڑھائیں، نیٹ اپنا بڑھائیں، بجائے اس کے کہ جو نیٹ میں آلریڈی شکنجے میں ان کو ان کے اوپر مزید ٹیکس ڈالیں. یعنی جو آلریڈی ٹیکس دے رہا ہے جو نہیں دے رہا ہے نان فائلرز ہیں ان کو آپ یہ کہیں کہ جی چلیں آپ کوئی بات نہیں بعد میں دے دیے گا. جناب اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسی خبریں بھی، ہم یہ خبریں ہی نہیں ہم دوسری اچھی خبریں بھی آپ کے ساتھ ایسی شیئر کرتے ہیں ان دا سینس کہ لوگوں کی اچیومنٹ انڈیویجولی اپنی زندگی میں کیا کیا لوگ کر جاتے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. ہم بات اب کریں گے ایک ایسے پاکستانی نوجوان کی جنہیں یوتھ میں قائدانہ صلاحیتیں اجاگر کرنے پر برطانیہ کے لیڈی ڈیانا ایوارڈ سے نوازا گیا. اور یہ جو لیڈی ڈیانا ایوارڈز ہے یہ بڑی پریسٹیجیس ایوارڈ مانا جاتا ہے. فہد شہباز ان کا نام ہے. انہوں نے یوتھ جنرل اسمبلی کے ذریعے نوجوانوں کے لیے خدمات کا اعتراف، ان کا جو خدمات کی گئی ہیں اس کے اعتراف میں برطانیہ کی جانب سے یہ ایوارڈ انہیں دیا گیا ہے. اور فہد شہباز کی پہچان یوتھ جنرل اسمبلی کے صدر اور آئینی وکیل کی حیثیت سے ہے. تو ان سے ہم بہت کچھ جاننا چاہیں گے کہ آخر یہ کیا کیا کر رہے ہیں. دی ڈیانا ایوارڈ ادارے کو برطانوی حکومت نے پرنسس ڈیانا کی یاد میں قائم کیا تھا اور اسی کے تحت ہر سال یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے جس کا مقصد ایسے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے جو معاشرے میں مثبت تبدیلی کو فروغ دیں. تو فہد شہباز اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے ان سے بات کریں گے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس فہد. بہت خوش ہو رہی ہے دیکھ کے اور ہم بھی وی آر آنرڈ ٹو ہیو یو ہیئر. یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہاؤ ڈیڈ اٹ آل اسٹارٹ، یہ کیسے، یہ سفر کیسا رہا، کیسے شروع ہوا یہ سلسلہ ایوارڈ ملنے تک کا؟ جی السلام علیکم، تھینک یو فار ہیونگ می. 2015 اگست میں جب میں خود 18 سال کا تھا اور میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں اپنے سیکنڈ سیمسٹر کا طالب علم تھا تو اس وقت ہمیں ایک ضرورت محسوس ہوئی کہ جو 18 سال سے 25 سال تک پاکستان کا ایک شہری ہے اور ایک باشعور ووٹر ہے اس کے لیے اصطلاحات کی ضرورت ہے. چونکہ آپ 25 سال کی عمر میں پارلیمنٹیرین تو بن جاتے ہیں لیکن آپ کے پاس 18 سے 25 سال کے درمیان یہ جو 7 سے 8 سال کا عرصہ ہوتا ہے اس دوران آپ کو ضرورت ہوتی ہے نوجوانوں میں اصطلاحات کی. تو ہم نے یوتھ جنرل اسمبلی کا جب قیام کیا تو اس میں ہمارے 2 بنیادی مقاصد تھے. ایک تو یہ تھا کہ ایسے سیشنز کا انعقاد کریں جیسے قومی اسمبلی کے سیشنز ہوتے ہیں، اس سیشنز کے اندر قراردادیں آتی ہیں، توجہ دلاؤ نوٹسز آتے ہیں اور اس کے ساتھ جو حکومتی معاملات ہوئے ہوتے ہیں اس کے جا کے متبادل سطح پر ہم پالیسیز پیش کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے 2018 میں ٹرانس رائٹ پروٹیکشن ایکٹ جو تھا اس کے لیے ہم نے کاوشیں کی اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے پچھلے وفاقی سطح پر آنے والے جو بجٹ تھے اس پہ ہمارے فائنانس منسٹر کی طرف سے بھی جو اسپیچ ہوئی تھی اس کے اندر نیشنل یوتھ کمیشن کا قیام آیا تھا. تو یہ یوتھ جنرل اسمبلی کی کنٹریبیوشن ہے. اس کے علاوہ ہم اپنے جو دیگر فورم ہے جس میں لیگل فورم ہے، بزنس فورم ہے، ADR فورم ہے، میڈیا فورم ہے، نہ صرف نوجوانوں کو سیاسی اور معاشرتی سطح پر بلکہ ان کو معاشی سطح پر بھی ہم اصطلاحات کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کی ایک کوشش کر رہے ہیں. اچھا تو یہ آپ نے اس میں ہم نے دیکھا آپ نے کہا کہ قراردادیں ہوتی ہیں، ڈسکشن ہوتی ہیں جس لائک ہماری پارلیمنٹ کے جیسے میں ہوتا ہے. اس میں آپ نے پولیس میں بہتری کے لیے بھی کام کیا تو ایسی کیا خوبیاں خامیاں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی، کیا ہونا چاہیے، کیا اصلاحات ہونی چاہیے اور کیا وہ ماڈل اپلائی کیا جا سکتا ہے اسپیشلی جو پاکستان میں جس طرح پولیس اسٹرکچر ہے، کیا آپ اس بارے میں بتائیے گا؟ دیکھیں پہلی سطح پر تو ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ جو عوام کا پولیس کے ساتھ رویہ ہے اس پر ہم نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا جس کا نام تھا پولیس عدلیہ عوام. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ اور پولیس یہ ایسے محکمے ہیں جس میں عوام کا اعتماد ہونا چاہیے چونکہ یہ انصاف کی فراہمی کے محکمے ہیں. تو سب سے پہلی سطح پر تو ہم نے عوامی شعور کو اجاگر کرنے کے لیے جو ان کے آئینی حقوق ہیں عوام کے وہ ان کو بتائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس ریفارم کر رہی ہیں معاشرے میں، خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں
کہ کس طرح سے ابھی جو پولیس کا ریکروٹمنٹ کا عمل ہے وہ کس طرح سے بہتر ہوا ہے. تو ہماری جو اپنی بھی شیڈو کیبنٹ ہے اس میں ہم نے ایک خصوصی طور پر ایک پولیسنگ کے لیے, پولیس ریفارم کے لیے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی انیشیٹ کی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو پیپرز ہیں وہ شائع کرتے ہیں, اور جو پولیس کی ریکروٹمنٹ سے لے کر جو ٹریننگ کی سطح کا ایک مرحلہ ہے اس کے لیے ہماری تجاویز تھی. بیسیکلی آپ نے دیکھا کیا جو آلریڈی ایگزسٹنگ ہمارا سسٹم تھا پولیسنگ کا اور اس کے اندر یا ریکروٹمنٹ کا, یہ سارا کچھ, اس میں کیا ایسی خامیاں تھیں جن کو آپ نے دیکھ کے اس کو اپنے طور پر اپنے سسٹم میں کریکٹ کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیں, ایک تو ہے کہ ریکروٹمنٹ میں ابتدائی طور پر اب جو نظام ہے پچھلے کچھ عرصے میں کچھ صوبوں کی پولیس کا وہ اب بہت بہتر ہے. وہ اب ٹیسٹ کی صورت میں, انٹرویوز کی صورت میں آپ کے سامنے آتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پولیس اہلکار ہے, خاص طور پر وہ جو براہ راست اے ایس پی نہیں ہوتے, جو ایک رینکر ہوتے ہیں, تو ان کے لیے ہم نے دیکھا کہ ان کی تنخواہیں بہت کم ہیں. انفیکٹ جب وہ انویسٹیگیشن کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے ہاں تو ایک یہ رواج ہے کہ وہ تفتیشی آنے والوں سے جس کی انہوں نے تحقیق کرنی ہوتی ہے ان سے وہ اپنے پیٹرول اور باقی چیزوں کے لیے اپنے اخراجات ان سے خرچہ مانگ لیتے ہیں. تو یہ ایک پرابلمٹک ایک مسئلہ ہے, اس کو ہم نے ایڈریس کیا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے عرصے میں جہاں پر پولیس ریفارمز ہوگی وہاں پر خاص طور پہ جو رینکرز ہیں ان کے لیے بھی بہتر اصطلاحات ہوں گی. اور آپ نے ظاہر ہے اس حوالے سے جو انوائرمنٹ ہے اس پر بھی کافی کام کیا ہے. ہم نے دیکھا گزشتہ سال پاکستان میں بدترین سیلاب آیا جس کی ابھی تک لوگ نتائج بھگت رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگا کہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں بیک اپ کال دی جاتی ہے مگر ہم ابھی بھی وہ ارجنسی نہیں دیکھ رہے ہیں؟ میں پوری دنیا کی بات کروں اور پاکستان تو اس میں بہت ہی پیچھے ہے. آپ سمجھتے ہیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو آپ کو اقوام متحدہ کے جو ترقی اہداف کے پائیداری گول ہیں SDG 2030 اس کے مطابق کچھ آپ کے پرومسز ہیں, آپ چونکہ سگنیٹری ہیں پاکستان, تو ہمارے کچھ معاملات ہیں کہ ہم نے جو خاص طور پر اگر ہم بات کریں COP 27 کی, اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو انڈیکیٹرز متعین کیے گئے تھے, اب جو نومبر میں COP 28 ہو رہی ہے اس تک آیا ہم وہ اہداف مکمل کر لیں گے. چونکہ یہ جو قدرتی آفات ہیں اور خاص طور پر ماحولیاتی آلودگی ہیں یہ اب بہت اہم مسئلہ سمجھا جاتا ہے. آج سے پہلے 2015 سے پہلے ہمیں یہ ایک مسئلہ ہی نہیں لگتا تھا کہ جی کلائمیٹ چینج کوئی مسئلہ ہے. تو اس کے لیے ہم بنیادی طور پر سمجھتے ہیں کہ اس کو ساتھ ساتھ جہاں پر عوامی سطح پر اس کے شعور کی ضرورت ہے وہاں پر ہمارے تعلیمی اداروں میں اور جو ہمارے غیر منافع بخش خاص طور پر ادارے ہیں ان کے اندر اس طرح سے آگاہی ہونی چاہیے, اس میں سیمینارز منعقد کرنے چاہیے تاکہ نہ صرف ایک جو اس کا نالج ہے کلائمیٹ چینج کا وہ سامنے آئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نوجوان ہیں, جو ہمارے طلبہ ہیں, وہ بھی حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو سکیں. ٹھیک ہے, آلرائٹ جی, تھینک یو سو مچ فہد شہباز. اللہ تعالیٰ مزید آپ کی اور کامیابی نصیب کرے. اور ظاہر ہے کہ یہ جو بڑا ایک کی پوائنٹ تھا ایک تو یہ جو پولیسنگ کا, آپ یہ سوچیں کہ رینکرز اور جو ڈائریکٹلی ایس پیز اور اس طرح سے بھرتی ہوتے ہیں ان میں بہت فرق ہوتا ہے, لیکن یہ الگ بات ہے کہ بعد میں مجبوراً وہ ایسے کمانا شروع ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے نشاندہی کی نا کہ ان کا آغاز ہی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ تفتیش کرنے جاتے ہیں تو وہ اپنا خرچہ انہی سے مانگ رہے ہوتے ہیں جن سے تفتیش کرنی ہوتی ہے. تو یہاں سے وہ ایک چین شروع ہوتی ہے جو آگے چلتے چلتے پھر ہماری صورت میں جو اب ساری کرپشن کی صورت میں ایک سلسلہ ہمارے سامنے ہے. تو یہ جی وہ چیزیں فہد شہباز زبردست کام کر رہے ہیں, اور یقیناً ہم چاہیں گے کہ اس طرح سے ان کی جو ساری انڈرسٹینڈنگ آبزرویشن ہے, جو اسٹڈیز کر رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, اس سے فائدہ اٹھایا جائے. اچھا جی,